بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلا باب ہم نے کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ الباب الاول فی خبر اور انشاء کے بارے میں، دوسرا باب ذکر و حذف کے بارے میں، تیسرا تقدیم و تاخیر کے بارے میں۔ تو تیسرا باب یہ شروع ہو رہا ہے الباب الثالث فی التقدیم تیسرا باب ہے تقدیم اور تاخیر کے بارے میں۔ اچھا، کسی بھی لفظ کو ہمیں مقدم کرنا ہے یا مؤخر کرنا ہے، یہ ہم ایسے ہی نہیں کر سکتے کسی بھی لفظ کو مقدم یا کسی لفظ کو مؤخر کر دیں، ورنہ کیا آ جائے گا؟ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی۔ مان لیجیے سارے الفاظ سب ایک حیثیت سے سب برابر ہیں نا، یعنی ہم نے کوئی جملہ بولا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ہم اس کو ہی مقدم کرنے کا یہ مستحق ہے؟ کیونکہ الفاظ ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں۔ الفاظ حیثیت ہونے کی حیثیت سے سب کیا ہے؟ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اس کو مقدم کریں اس کو مؤخر کریں۔ ہاں، کچھ اسباب اور کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کے لیے ترجیح کا سبب پیدا کر دیتے ہیں، تو جس کے لیے ہم ترجیح کا سبب پیدا کریں گے اس کو مقدم کریں گے۔ ہم نے ایک جملہ بولا ہے نہیں، یذهب زید الی الجامعۃ ویدرس هناک، ہے نہیں، ویخطب امام الطلاب ویقرأ هناک، یہ سارے جملے ایک طرح سے بول رہے ہیں، لیکن ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یقرأ کو ہم مقدم کریں گے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زید کو دوسرے نمبر پہ لانا ہے، یہ جامعہ کو تیسرے نمبر پہ لانا ہے؟ کیونکہ معنی کی طرف مت غور کیجئے، نفس لفظ کی طرف غور کیجئے، تو لفظ ہونے کی وجہ سے سب کیا آپس میں برابر ہیں؟ تو برابر ہیں، تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی مقدم ہو کیا مؤخر ہو، تو اس مقدم یا مؤخر کرنے کے لیے کوئی وجہ ترجیح ہونا چاہیے، اسی وجہ ترجیح کی وجہ سے اس کو کسی کو مقدم کریں گے کسی کو، یہ بیان ہے یعنی الباب الثالث فی التقدیم والتاخیر، تیسرا باب تقدیم اور تاخیر کے بیان میں۔ من المعلوم انہ لا یمکن النطق باجزاء الکلام دفعۃ واحدہ، یہ بات معلوم ہے کہ کلام کے اجزاء کا یک بارگی بولنا ممکن نہیں ہے۔ کلام کے اجزاء، ضرب زید عمرا یعنی فی الجامعۃ وفی الشعر، اتنا لمبا جملہ ہے، آپ ایک دم سارے آ جائیں، ہے کسی کی ہمت ساروں کو ایک دم بول دے؟ ضربہ یہ پہلے نکلا، زیدن بعد میں نکلا، یعنی ایک دم سارے ایسے کرا گیا جیسے نکلتی ہے نا کوئی چیز پانی کا فوراً نکل گیا، یہ ایسے تھوڑی ہے، زبان ہے اس کی دھیرے دھیرے نکلے نا، تیسرے نمبر وقفہ پائے گا نہیں، یہاں یہ ایک سیکنڈ پہلے نکلا وہ دوسرے سیکنڈ پہ آیا، تو یہاں ایک دم ساروں کو بول دینا یہ کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے؟ جب ممکن نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ کچھ کو مقدم کریں کچھ کو مؤخر کریں گے، سمجھ آیا نہیں؟ من المعلوم انہ لا یمکن النطق باجزاء الکلام دفعۃ واحدہ، یہ بات معلوم ہے کہ کلام کے اجزاء کا یک بارگی، دفعۃ واحدہ کا مطلب یک بارگی بولنا ممکن نہیں ہے، بل لا بد من تقدیم بعض الاجزاء و تخیر البعض، بلکہ ضروری ہے کہ بعض اجزاء کو مقدم کرنا اور بعض کو ولیس شیء منہا فی نفسی اولا بالتقدیم من الآخر، اور فی نفسی کوئی بھی ان میں سے دوسرے سے تقدم کی مستحق نہیں ہے۔ ولیس شیء منہا من ذالک الفاظ، اور ان الفاظ میں سے کوئی بھی نہیں ہے فی نفسی اولا کہ وہ کیا ہو؟ مستحق ہو یا بلند ہو، بالتقدم تقدم کے اعتبار سے، من الآخر دوسرے سے۔ تو ابھی اس کا مفہومی ترجمہ کریں گے کہ الفاظ میں سے کوئی بھی دوسرے سے تقدم کی حقدار نہیں ہے، لاشتراک جمیع الالفاظ من حیث ہی الفاظ فی درجۃ الاعتبار، اس لیے کہ تمام الفاظ اس حیثیت سے کہ وہ الفاظ ہیں اعتبار کے درجے میں برابر ہیں، اس لیے کہ لاشتراک جمیع الفاظ تمام الفاظ کے مشترک ہونے کی وجہ سے، من حیث اس حیثیت سے کہ وہ الفاظ ہیں اعتبار کے درجے میں سب کیا ہیں؟ برابر ہیں، الفاظ ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں، لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ مقدم ہو یہ مؤخر ہو، نہیں ساروں کو بول سکتے ایک ساتھ، تو اب یہی ہوگا کہ کسی کو مقدم کریں کسی کو مؤخر کریں۔ فلا بد من تقدیم ھذا علی ذاک من داع یوجبہ،
تو ضروری ہے کہ اس کی تقدیم کرنا علی ذاکا اس کی تقدیم کرنے کے لیے ضروری ہے من دائن کسی سبب کا ہونا، یوجبو جو اس کو واجب کرے، فلا بد من تقدیم ھذا علی ذاکا من دائن، تو اس پر تقدیم کرنے کے لیے ضروری ہے من دائن کسی سبب کا ہونا جو اس کی تقدیم کو واجب کرے۔ فمن الدوائی، تو اس کے بھی کیا ہیں، تقدیم کے بھی اسباب میں سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر تقدیم کے بیان کریں گے تو یہاں آگے چل کے یہاں پر کہیں گے کہ تقدیم کے بیان کر دیں گے، تاخیر کا بیان ہی نہیں کریں گے، کیوں؟ دونوں ایک دوسرے کے ملازم ہیں، جب مقدم ہوگا ایک مؤخر تو ساتھ ہی آئے گا، تو تاخیر کا نہیں ہوگا، یعنی تو تقدیم کے نکل کے آئیں گے، دونوں ایک دوسرے کے ملازم ہیں، جب ایک مقدم ہوگا تو آٹومیٹک اس کے ساتھ ہی مؤخر والا آئے گا، تو اس لیے تاخیر کے نہیں ہوں گے اسباب، صرف کس کے ہوں گے، تقدیم کے اسباب بنیں گے۔ دائی اسباب، تو یہ فمن الدوائی، تو اسباب میں سے کیا ہے، التشویق الی المتاخر، آخر والے کی طرف شوق دلانا، آخر والے کی طرف شوق دلانا ہو۔ اب شوق دلانے کی وجہ سے ہمیں کہ لاسٹ والے کسی کی طرف ہمیں شوق دلانا ہے، تو شوق دلانے کے لیے ہم شروع میں مسند الیہ کو ایسا لے کے آئیں گے کہ جو آخر والے کی طرف شوق دلا کہ آخر آنے والی چیز ہے کیا وہ، کیونکہ جو چیز شوق اور اشتیاق کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ زیادہ دل میں جاگزیں ہو کر کرتی ہے، تو ہم ایسا کریں گے، وہ بچہ جس نے بچپن کے زمانے میں جس نے 40 ڈاکوں کو کلمہ توبہ کرائی، جو بغداد سے جو ہے چلتا ہے اور بغداد سے جلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے ہاتھ پر بچپنے کے عالم میں جو ہے لوگ جو ہے توبہ کرتے ہیں، وہ اپنے زمانے میں ایک مشہور اپنے زمانے کا غوث اور قطب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب تعجب ہو رہا ہے کون ہے وہ، اگر ہم سامنے سے پہلے نام ہی لے دیں تو اتنا ایک شوق نہیں ہوگا، ہے نہیں، تو ایک دم جو ہے کسی کی طرف وہ کون ہے جس نے ایسا کیا۔ اب یہ بہت ساری مثالیں آتی ہیں، نہیں، وہ کون ہے جس نے 1 ماہ کے اندر حافظ قرآن بن کر دکھایا، ہے نہیں، تو اس طرح سے جو ہے اب اس کے بعد اس کا نام ذکر کریں، تو یہ چیز ہوتی ہے شوق دلانا۔ اب جو شوق دلانا ہو تو شوق دلانے والی چیز کو ہم کیا کر دیں گے، مقدم کر دیں گے۔ التشویق الی المتاخر، شوق آخر والی طرف شوق دلانا، اذا کان المتقدم مشیرا بغرابت، جبکہ متقدم کیا ہے، مقدم ہونے والا مشیرن خبر دینے والا ہو کسی انوکھی اور حیرت انگیز چیز کے بارے میں، کیا ہو، جبکہ مقدم ہونے والا کسی انوکھی اور حیرت انگیز چیز کے بارے میں خبر دے، جیسے والذی حارت البریۃ فی حیوان مستحدث من جماد، والذی حارت البریۃ فی حیوان مستحدث من جماد، وہ چیز جس کے بارے میں پوری مخلوق حیران و پریشان ہے، کیا ہے وہ چیز جس کے بارے میں پوری مخلوق حیران و پریشان ہے۔ اب یہ جو ہو گیا جملہ کیا ہو گیا، مبتدا ہو گیا، وہ چیز جس کے بارے میں پوری مخلوق حیران و پریشان ہے۔ اب یا اس کے بعد آ رہی ہے خبر، حیوان مستحدث من جماد، کہ ایک جاندار ہے جو بے جان سے پیدا کیا گیا، ایک جاندار ہے جو ہے نہیں، تو یہ دیکھیے حیران و پریشان، یہ شوق دلانے والا لاسٹ والے کا کیا ہے، وہ کون سی ہے حیران پریشان چیز، مخلوق پریشان کے بارے میں، وہ چیز جس کے بارے میں مخلوق حیران و پریشان ہے، حیوان مستحدث من جماد، وہ ایک جاندار ہے جو جماعت سے پیدا کیا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے دیکھیے اس کو مقدم کیا، حصے کو، کون سے حصے کو، الحارت البریۃ فی، یہ اس کے کس مقدم، اس جملے کو مقدم کر دیا کیونکہ یہ بعد والے کے بارے میں شوق دلا رہا ہے، کیا ہے، اور اچھا یہ ہے کیا، کہہ رہے ہیں یہاں اس کے بارے میں کئی لوگوں نے منقول کی بات ہے کہ یہ ہے کیا چیز، تو بعض لوگوں نے کہا کہ انسان کا، یہ اس طور پر ہمارے حاشی میں بھی لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ انسان جب مر جائے گا اور مرنے کے بعد کیا ہو جائے گا، مردہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے ریزہ وغیرہ ہو جائے گا، پھر وہ جاندار ہو کر کے اٹھے گا، تو وہ ایک جاندار تھا، بے جان سے پیدا کیا، اب کیا ہوگا، بے جان سے پیدا ہوا، بعض قبور سے اٹھیں گے تو بے جان ہو گئے، اس ٹائم اٹھیں گے، ایک یہ ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، کیا ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے کہ وہ ذات جس کے بارے میں مخلوق حیران و پریشان ہے، وہ ایک جاندار ہے، بے جان سے پیدا کیا گیا، پتھر سے پیدا کیا گیا جاندار، ہے نہیں،
پھر بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے. کیا ہے؟ اژدہا ہے، ایک لکڑی تھی، کیا ہوا وہ؟ تو یہ الگ الگ تعویلات لوگوں نے اس بارے میں. لیکن ہمارے جو کتاب میں حاشی میں لکھا ہے الباس المعاد للاجسام الحیوانی من القبور، یعنی جاندار جسموں کا اٹھنا قبروں سے، یعنی تو یہ ہے. ہاں انسان کی مٹی سے پیدا کیا انسان کو. آدم علیہ السلام کو آرم بولتے ہیں، آدم علیہ السلام کے پیدا کیے گئے تو بے جان تھے، پھر جاندار کو پیدا کیا بے جان سے، مٹی سے. یعنی اونٹنی جو پتھر سے پیدا کی گئی، پتھر بے جان تھا. صالح علیہ السلام کی. چلیں یہ ہو گیا، ایک چیز ہو گئی متقدم. وتاجیل المسرت او المساء، یعنی خوشی والے الفاظ کو، مسرت کو یعنی خوشی کو جلدی کرنا ہو، خوشی جلدی پہنچانا ہو، او المساء یا رنج و تکلیف جلدی پہنچانا ہو، تو اس لفظ کو ہی مقدم کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس لفظ کو ہی مقدم کر دیتے ہیں جس کے اندر خوشی کے الفاظ پائے جا رہے ہیں، یا وہ جس کے اندر کیا ہے غم کے الفاظ پائے جا رہے ہیں، تو اسی لفظ کو مقدم کر دیتے ہیں. یہ مان لیجئے کوئی انسان جو ہے بہت زیادہ کسی کا فیصلہ ہونے والا ہے، کیا رنجو ہے، اب وہ ہے اس کے بارے میں وہ اسے حیران و پریشان ہے کیا فیصلہ ہوگا. اب اسے اچانک ہمیں خوشی پہنچانا ہو تو ہم کیا کہہ دیں گے؟ العفو عنک صدر به الامر، معافی کا تیرے بارے میں معافی کا جو ہے معاملہ کیا ہو گیا؟ صادر ہو گیا. معافی کا معاملہ تیرے بارے میں صادر ہو گیا. جبکہ ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ صدر الامر بک الامر، صدر الامر الافوا، یعنی صدر بک الامر الافوا، تیرے بارے میں افوا کہاں چلا گیا؟ لاسٹ میں. تو معافی کا کیا ہو گیا؟ معاملہ صادر ہو گیا تیری معافی کا. اب دیکھیے یہاں ہم اردو نہ دیکھیں، عربی دیکھیں. ہم الافوا کو لاسٹ میں لاتے ہیں تو کتنی دیر میں پتہ چلتا ہے اسے؟ تھوڑی دیر میں. ایک ہم یہ ہے کہ ہم اس کے لیے موقع تمہید بیان کر رہے ہیں کہ سارا اسٹیج لگا ہوا ہے، قاضی صاحب بیٹھ چکے ہیں، سارے جو ہیں وکیل کھڑے ہیں وہاں پر، اور لوگ فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. ہر طرف سے بھیڑ ٹکٹکی باندھے ہوئے آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ اچانک ایک سما بن جاتا ہے، اور قاضی صاحب جیسے ہی اعلان کرتے ہیں کہ فلاں مجرم کو لایا جائے، اور جیسے یہ حاضر ہوتا ہے فوراً ایک اعلان کرتے ہیں کہ فلاں مجرم کو جو ہے معافی دے دی جائے. اب اتنی دیر کے بعد اسے تمہید کے بعد سمجھ میں آئی کیا جو، جبکہ اس سے کوئی مطلب نہیں تھا، اس سے مطلب کچھ نہیں تھا. اس کا مطلب کیا تھا؟ مجھے جب سے معافی چاہیے، تو معافی کا اسے لفظ جلدی سننا چاہ رہا تھا، اتنی دیر کے بعد سنا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ جلدی حاصل نہیں ہوئی سے خوشی، اور ہم نے کہہ دیا تمہید بیان نہیں کی، تیری معافی مل گئی تجھے، تو یہ کیا ہوئی؟ فوراً آ گئی. تو یہ کہتے ہیں تو اس لفظ کو کیا ہم نے کر دیا؟ مقدم کر دیا خوشی بیان کرنے کی. یا کوئی کسی کا بد چلن ہے، بدخواہ ہے، بہت زیادہ چاہ رہا ہے کہ اسے جو ہے غم پہنچایا جائے، اب جو ہے کسی کے قصاص کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اب وہ جو ہے چاہ رہا ہے کہ کیا ہے اسے جلد سے جلد رنج پہنچایا جائے. تو حالانکہ چاہے کہتا تھا حکم القاضی القصاص، قاضی نے قصاص کا فیصلہ صادر فرما دیا، لاسٹ میں قصاص لانا چاہیے تھا، لیکن وہ چاہ رہا ہے اس کو جلد سے جلد رنج پہنچاؤں میں، یعنی بدخواہ ہے اس کا. تو اب وہ جو ہے جلدی سے جلد وہی لفظ لا رہا ہے، قصاص کا تیرے معاملے میں فیصلہ صادر فرما دیا. القصاص پہلے ہی لے آیا تاکہ اس سے جو ہے جلد سے جلد میں اسے رنج پہنچاؤں. ایسا ہوتا بھی ہے، ساتھیوں میں بھی ہوتا ہوگا، جلدی سے خبر دے دو اسے. وتاجیل المسرت او المساءۃ، خوشی یا جہاں رنج و تکلیف میں کو جلدی کرنا، خوشی پہنچانا یا رنج و تکلیف میں جلدی کرنا. جیسے العفو عنک صدر به الامر، معافی کا تیرے بارے میں فیصلہ صادر ہو گیا. وبالقصاص حکم به القاضی، یا قصاص کا فیصلہ کس نے؟ حکیم نے، قاضی نے فیصلہ کر دیا، قصاص کا قاضی نے فیصلہ فرما دیا. تو یہاں پر کیا ہے؟ پہلی باری عبارت میں العفو کیا محل شاہد ہے، دوسری میں قصاص ہے. تو پہلی سے کیا ہے مراد؟ خوشی پہنچانا مقصود ہے، خوشی میں جلدی کرنا، اور دوسری سے ہو گیا نہیں. تو تاجیل المسرت او المساءۃ، یعنی خوشی یا رنج کو جلد میں پہنچانے میں جلدی کرنا. جیسے العفو عنک صدر به الامر، معافی کا تیرے بارے میں معاملہ صادر فرما دیا گیا. او القصاص حکم به القاضی، یا قصاص کا معاملہ
قاضی نے فیصلہ فرما دیا، تو اس میں جو ہے تقدیم و تاخیر کرنے سے کیا ہے، خوشی یا رنج پہنچانا مقصود ہے۔ اور چلیں